عظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا طبیبۃ المعلولین صلوات بر محمد و آل محمد۔ زائرین محترم، اس وقت ہم جس مقام پر جس جگہ پر یہاں زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ جو روضہ آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، امام حسن علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام۔ ان کی ولادت ہوئی 50 ہجری میں۔ امام حسن علیہ السلام کے شہادت سے 2 مہینے پہلے ان کی ولادت ہوئی اس بی بی کی۔ پھر اس کے بعد 2 مہینے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ تو جس وقت ان کی ولادت ہوئی سن 50 ہجری میں، تو اس وقت ان کا جو نام رکھا گیا تھا رقیہ بنت امام حسن، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں جتنی بھی بیٹیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو فاطمہ، رقیہ، زہرا یہ سب نام رکھتے ہیں۔ اگر بیٹا ہو تو محمد، علی، حسن، حسین یہ سب نام رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ان کی ولادت ہوئی تو اس وقت ان کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ رقیہ بنت امام حسن علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد 2 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے بعد امام حسن کی شہادت ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی کفالت وہ امام حسین علیہ السلام کے ذمے میں ہو جاتی ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی جتنی بھی بیٹیاں تھیں یا بیٹے تھے، سب کی ذمہ داری کس کے اوپر تھی؟ امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ 2 مہینے سے لے کر 11 سال کی عمر تک امام حسین علیہ السلام نے ان کی پرورش کی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو شروع کیا مدینے سے، 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے کربلا کے لیے، تو یہ بی بی بھی ساتھ میں موجود تھی، لیکن ان کا تذکرہ بہت ہی کم ملتا ہے شاذ و نادر۔ جب اہل حرم کا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، 28 رجب کو چلا، تو کربلا میں یہ بی بی موجود ہے۔ جس طریقے سے دوسرے بیویوں کو اذیتیں دی گئیں، تماچے مارے گئے، تعزیانے مارے گئے، تو اس بیوی کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے، بہت زیادہ ان کو بھی اذیت دی گئی۔ اہل بیت علیہ السلام کو جب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، کہاں کے لیے؟ کوفے کے لیے۔ پھر کوفے سے شام کے لیے کوفہ پہنچا۔ کوفے میں تقریباً 18 سفر یا 19 سفر تک وہاں رہے۔ پھر 20 سفر کو جب وہاں سے روانگی ہوئی کوفے سے شام کے لیے، اور جب یہ بی بی یہاں پر پہنچے، ان کی شہادت جو واقع ہوئی ہے 20 سفر، 20 محرم جو گزری ہے، 20 محرم کو ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ اہل حرم سب نکلے کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے شام، تو جب یہ قافلہ اس مقام پر پہنچا، اس لیے کہ یہ بھی بہت زیادہ بھوکی پیاسی، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تعزیانے مارے جا رہے، تو لہٰذا اونٹوں کے پیروں کے نیچے آ کر یہ دب گئی تھیں، اونٹوں کے اوپر سے گر گئی تھیں، دب گئی، کچل گئی تھیں، اور اسی جگہ پر ان کی شہادت واقع ہوئی کہ ان کا نام ہے شریفہ بنت امام حسن۔ پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اور سید سجاد نے ان کو غسل و کفن دیا، اور اسی جگہ پر ان کو دفن کیا۔ پھر یہاں سے قافلہ جو وہ شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم تھا، اس لیے کہ ظالم حکومت ہے، کتنی ساری زیارتیں ہیں کہ جو لوگوں کو نہیں معلوم تھا، اس لیے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف دیہات کھیت ہی کھیت ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک یعنی جو خاص چاہنے والے تھے امام کے، یہ جو خاص جو جانتے تھے انہی کو معلوم تھا، وہ اسی جگہ پر آتے تھے۔ لیکن الحمدللہ دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ چلا، یہاں کرامات ظاہر ہونے لگے۔ اس لیے کہ آپ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھیں گے، ابھی 2-3 مہینہ پہلے کی واقعہ کہ ایک بچہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب اس کے ماں باپ اسے یہاں لے کر آئے، روضے سے مس کیا، تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ کتنے سارے واقعات ملتے ہیں، اپاہج چل نہیں پا رہا ویل چیئر پہ، لیکن جب وہ یہاں پر پہنچے، بی بی شریفہ کے وسیلے سے دعا کہ اس کی حاجتیں مرادیں پوری کی، وہ خود بخود جو اپنے پیروں سے چلنے لگے۔ خصوصاً جمعے کے دن خواتین کی بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، جن کی یعنی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، مثلا 10 سال کا عرصہ گزر گیا، 15-20 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی نعمت سے محروم۔ لیکن جب وہ یہاں پر آتے ہیں، اس بی بی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو 1 سال کے اندر ان کی وہاں ولادت ہوتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ خود میرا تجربہ، جب میں بھی پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تو میری بھی 2 حاجتیں تھیں، میں نے اس بی بی کے وسیلے سے دعا کی، اور دونوں حاجتیں میری فوراً قبول ہوئی۔ تو یہاں آپ کی جاب کا مسئلہ ہو،
نوجوان ہیں، شادی کا مسئلہ ہو یا بہنوں کی شادی کا مسئلہ، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی اگر آپ حاجت ہو، اس بی بی کے وسیلے سے اگر آپ نیت کریں گے، چاہے وہ قربانی کا نیت کریں جو آپ کی حیثیت کے مطابق، جیسے بہت سارے لوگ بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں، یا جو آپ کے حیثیت کے مطابق آپ جو بھی کر سکتے ہیں وہی آپ نظر کر لیجئے کہ پروردگار اگر میری یہ منت یا مراد پوری ہو جاتی ہے تو میں یہ بیوی کے نام سے اس منت کو میں پورا کروں۔ تو لہٰذا اس بیوی کے یہاں پر روزہ، کتنے سارے کرامات ہو سکتے ہیں، بہت سارے زائرین یہاں پر، ایرانی لوگ ہر جگہ سے، ہر ملک سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا یہ روزہ، یعنی کافی بڑے پیمانے پر جو یہ روزہ الحمدللہ بن رہا ہے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان کی جو ہم زیارت پڑھیں گے، وہ زیارت کی فکر ہے کہ السلام علیک یا طبیبۃ المعلولین۔ ان کو کیا کہا گیا؟ یعنی بیماروں کے لیے طبیبہ ہیں، جس طریقے سے ڈاکٹر جو لوگوں کا علاج کرتا ہے اس کے پاس لوگ جہاں ٹھیک ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بی بی شریفہ کو طبیبۃ المعلولین کہا گیا ہے، یعنی بیماروں کے لیے یہ طبیبہ ہیں۔ اگر یہاں آپ دعا کریں گے تو آپ کی وہ حاجتیں رد نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس بی بی کے ہم روزے پر ہیں، آپ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیے، زیارت بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کی جو بھی حاجت ہیں اس بی بی کے وسیلے سے طلب کریں، انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت بی بی شریفہ بنت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پڑھتا ہوں میں اپنے طرف سے، تمام زائرین و زائرات کی طرف سے قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ کثیراً وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، السلام علی جدک محمد المصطفیٰ، السلام علی جدک علی المرتضیٰ، السلام علی جدتک فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی جدتک خدیجۃ الکبریٰ، السلام علی ابیک الحسن المسموم، السلام علی عمک الحسین الشہید المظلوم، السلام علی عمک العباس ابن امیر المومنین الذی احیا بجہادہ الدین ولہ درجۃ عند اللہ ویتمناها جمیع الشہداء والصدیقین، السلام علیک ایتہا العلویۃ الحاشمیہ، السلام علیک یا صاحب الحمیہ، السلام علیک یا صاحبۃ الفضیلۃ العلنیہ، السلام علیک یا شریف بنت الحسن علیہم السلام، السلام علیک یا طبیبۃ المعلولین، السلام علیک یا قاضیہ حاجات الطالبین، السلام علیک یا من ارجعت المرضى مسرورین، السلام علیک یا من فضائلک عاجبت السامعین والناظرین، السلام علیک یا صاحبۃ المنزلۃ الراقیہ والمکانات العالیہ، جئتک قاصدا حرمک الشریف متوسلا اللہ تعالی بک لقضاء حاجتی وان لا یحرمنی اجرک وثوابک، والسلام علیک یا سیدتی وعلی آبائک وابناء اخوتک وإخوانك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 رکعت نماز آپ لوگ پڑھ لیجیے بی بی شریفہ۔